يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم أجرا كبيرا بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم. معطر علماء کرام، معزز سامعین، اللہ بزرگ و برتر کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے. انہوں نے ہمیں اپنے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ایک دائمی حیات بخش عزت دلانے والی محبوبیت بھری شریعت اور نبوت عطا فرمائی. چھوٹی سی گزارش کروں، بیان ہوتے رہتے ہیں، کرتے بھی رہتے ہیں، بیانوں کے الگ الگ رنگ ہوتے ہیں. کب کس انداز میں مجمع کو لوٹنا ہے، متوجہ کرنا ہے، وہ کلاکاری ہوتی ہے. جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں وہ بھی کی جاتی ہے. لیکن سچائی یہ ہے کہ اس وقت ہم جس موضوع پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ موضوع بیان کا نہیں ہے، فہم، افہام اور تفہیم کا ہے. سمجھنے، سمجھانے اور سمجھا پانے کا ہے. اسی لیے اس کا وقت یہ رکھا گیا ہے جب آپ اتوار پورا جتنی مدت سونا تھی وہ سو کر اب تشریف لائیں، تھوڑی سی توجہ عنایت فرمائیں تو نوازش ہوگی، تاکہ ہو سکتا ہے کہ مضمون تھوڑا سا خشک محسوس ہو، لیکن تھوڑی سی توجہ کریں. الٹا ہو گیا.
اسلام نے دنیا میں آ کر 2 دعوے کیے اور اس کی وجہ سے تیسرا دعویٰ خود بخود مضبوط ہو گیا ہے. میں صرف اس پر بات کروں گا اور اب جو کھڑکی دروازے کہیں کہیں سے توڑے جانے لگے ہیں ان کی حقیقت پر گفتگو کروں. اسلام کا ایک دعویٰ یہ ہے کہ جو کچھ بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کیا گیا ہے وہ اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ پسند ہے. دعویٰ یہ ہے کہ نبی، آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح رسول اللہ ہیں اپنے منصب کے اعتبار سے، حبیب اللہ ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے، اللہ کے محبوب ہیں. جتنے نبی بھی آئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں مبعوث کیا گیا ہے اور اللہ عز و جل نے اپنا پسندیدہ بنایا ہے، ذات کے اعتبار سے بھی، صفات کے اعتبار سے بھی، کتاب کے اعتبار سے بھی، پیغام کے اعتبار سے. تھوڑا سا اس پر توجہ رکھیے. حضور اللہ کے حبیب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں. تو جو رسالت حضور کو دی گئی ہے وہ اللہ کی محبوب رسالت. جو کتاب رسول اللہ پر اتاری گئی ہے وہ اللہ کی محبوب کتاب. جس مقام پر رسول اللہ کو اتارا گیا ہے وہ مقام اللہ کا محبوب مقام. جو رسالت کا کیا مطلب ہوگا؟ رسالت کس کو کہتے ہیں؟ رسالت اللہ کی طرف سے جب یہ مان لیا گیا ہے کہ دنیا میں ساری انسانیت جاہل مطلق ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے زندگی گزارنے کے لیے. جب کچھ بھی نہیں ہے تو سب کچھ اللہ عز و جل کی طرف سے دیا جائے گا. انسان کی عقل و خرد کے حوالے نہیں رکھا جائے گا. سب اس انسان کی ہر ضرورت کو اللہ عز و جل اپنی قدرت سے غیب سے پورا فرماتے ہیں. تو جب ہر ضرورت غیب سے پوری ہو رہی ہے تو اللہ عز و جل کی طرف سے پوری زندگی کا نظام، مکمل نظام یہ بھیجا جائے گا. اسے لے کر آنے والا نبی کہلائے گا. نبی غیب کی چیزیں ہی تو لائے گا جبھی تو نبی بنے گا. نبی کہتے ہی ہیں غیب کی خبر دینے والے کو. تو وہ اللہ کا نظام لے کر آئے گا، غیب سے لے کر آئے گا، اللہ کی طرف سے لے کر آئے گا اور پورا نظام زندگی لائے گا. اس میں انسانی دماغ کا پیوند نہیں لگایا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے وفات تک کا اور تشریف جب سے لائے ہیں تب سے قیامت تک کا مکمل لائے ہیں عمل لے کر آئیں گے. اب اس میں سونا جاگنا، کھانا پینا، رونا ہنسنا، غم خوشی، صبح شام، گفتار کردار، جو کچھ بھی ہے. ایک آدمی کی اپنی پرائیویٹ لائف ہو، اکیلی اپنی تنہائی کی اپنی ذاتی زندگی ہو، یا اس کی سوشل لائف ہو، اس کی معاشرتی زندگی ہو، یا اس کی
آگے بڑھ کر ایک حکومت کے ماتحت رہنے کی زندگی ہو یا اس کی حکمرانی کرنے کی زندگی ہو، تجارتی زندگی ہو، معاشی زندگی ہو، جو بھی زندگی ہے، سب کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایات اور پیغام لے کر تشریف لائیں گے۔ رسالت اسی کو کہتے ہیں۔ جب رسالت آ جاتی ہے اور جو رسول رسالت لے کر آئے گا، پھر اس کی یہاں کوئی خالی جگہ زندگی میں نہیں ہوگی جسے کسی اور کی عقل سے بھرنا ہو۔ جو کچھ دینا ہے سب رسول اللہ کو دینا ہے۔ تجارت کا طریقہ بھی ہمارا ہوگا۔ یہ دھوکہ نہ کھائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور والوں سے کہہ دیا تھا کہ یہ جو دھاگے باندھتے ہو نر کھجور سے مادہ کھجور تک، یہ بند کر دو۔ بند کر دیا تو خسارہ ہوا، کھجوریں کم آئی، پیداوار کم ہوئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی شروع کر دو، انتم عالم منی فی امور دنیاکم، امور دنیا کو تم مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ یہ طریقہ ہے، صرف قانون نہیں۔ قانون ہمارا ہوگا، قانون ہمارا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل نیچے سے کلی کرنے، ناک میں پانی ڈالنے، منہ دھونے، مسواک کرنے، آنکھیں دھونے، کان کا مسح کرنے، سر کا مسح کرنے، ہاتھ پیر دھونے سے لے کر اور حکومت کرنے تک، بالکل ابتدا سے بچہ پیدا ہو اللہ کا نام سکھانے سے لے کر اور خذوا عنی مناسککم حج کرانے تک جو کچھ بھی ہے سب کا سب دے دیا ہے۔ اور جو دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اللہ کا پسندیدہ ہے۔ حضور پسندیدہ ہے، جب اللہ کے محبوب ہیں تو جو دیا ہے وہ سب اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پسندیدہ، ہر ادا اللہ کی پسندیدہ ہے۔ اب جب یہ ذہن میں بیٹھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب، حضور کی رسالت اللہ کو محبوب، تو جو کچھ دیا گیا وہ سب اللہ کا پسندیدہ ہے۔ اب دو باتیں اور ہوں گی۔ اللہ کی پسند میں اور مخلوق کی پسند میں فرق یہ ہے کہ مخلوق کی پسند بدلتی، اللہ کی پسند کبھی بدلتی نہیں۔ وہ اللہ ہے، اس کے یہاں یہ نہیں ہے کہ آج یہ اچھا ہے اب اسے پھینک دو اور دوسرا اچھا ہو گیا وہ برا ہو گیا۔ یہ ان کے یہاں ہوتا ہے جن کے یہاں عقل اور خرد کی منازل آگے بڑھ رہی ہیں۔ تو پہلے جب تک ہم کم عقل تھے تب تک ہمیں کوئی اور پسند تھا۔ بابا جی کو دیکھیے نا، بچپن تھا تب تک اماں پسند تھی، بڑے ہوئے تو لیلا پسند آئی، بوڑھے ہوئے تو بیٹی پسند آئی۔ یہ پسند بدل رہی ہے نا، بدلتی جا رہی ہے۔ پہلے کوئی اور لباس پسند تھا، پھر کچھ اور آیا، پھر کچھ اور آیا۔ کھلیے میں بھی یہ حال ہے، کھانے میں بھی یہ حال ہے، حتیٰ کہ جہاں رہتے ہیں وہاں کا حال بھی یہی ہے۔ ایک زمانے تک یہ مکان بہت پسند تھا لیکن اب بالکل ناپسند ہے۔ تمہارے یہاں چونکہ ہر چیز کو فنا ہے، مخلوق کو نا، اس لیے تمہاری پسند کو بھی فنا ہے۔ اللہ باقٍ لا یغیب ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، کبھی ختم ہونے والی ذات نہیں ہے۔ تو جو چیز اس کو پسند آ گئی وہ اب مٹنے والی نہیں ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وہ ایک بار پسند آ گئی تو آ گئی، اب کوئی ہی پسند رہے گی۔
اللہ کا منتخب کیا ہوا پسند کیا ہوا بدلتا نہیں ہے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ اس کائنات کو بنانے والا، اس کا خالق اور مالک ہے، جو چیز اس کو پسند ہوتی ہے وہ امر ہوتی ہے، اس کو مٹنے نہیں دیتے۔ جب انہیں دنیا میں اس کا رہنا پسند ہے تو وہ اسے مٹائیں گے کیوں؟ جب یہ طے ہو گیا کہ اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پسندیدہ ہیں، حضور کی رسالت پسندیدہ ہے، تو یہ بھی طے ہو گیا کہ اسلام اللہ کا پسندیدہ ہے۔ اس لیے قرآن خود اعلان کر دیتا ہے من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اب اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ یہ پسند ہو گیا، اور جو پسند ہو گیا وہ اب مٹے گا نہیں، قیامت تک یہی پسند رہے گا، اور جو اللہ کو پسند ہے وہ باقی رہے گا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی۔ دیکھ لینا اگر اسماعیل کی آواز سے بیٹھے ہوئے لوگوں کے کانوں کو پریشانی ہو رہی ہو تو آواز کم کر لینا۔ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں میں، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ میرا جو کردار ہے یہ فنا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کو پسند ہے، میری ہر ادا اللہ کو پسند ہے، کوئی ادا دنیا میں ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جو کہہ دیا وہ بھی باقی، جو کر لیا وہ بھی باقی۔ کوئی چیز پوری دنیا میں صرف ایک ہی تو ایسی شخصیت ہے جس کی پوری زندگی باقی ہے، یہی ختم نبوت کی سب سے بڑی علامت۔ پوری کائنات میں کوئی ایک فرد بشر حضرت آدم سے لے کر قیامت تک ایسا نہیں ملے گا جس کی ساری زندگی مکمل باقی ہو۔ یہ شان صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور اس طرح ہے کہ حضور فرماتے ہیں، دیکھیے کہاں تک کی نظر ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ کسی علاقے میں، کسی زمانے میں، کسی معاشرے میں اگر میری کوئی سنت مردہ ہو رہی ہے اور کسی نے اسے زندہ کر دیا تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب۔ دیکھا آپ نے، سنتوں کو زندہ رکھنے کا انتظام بھی ہے، اور یہ بتا بھی دیا گیا ہے کہ اس طرح کی شہادت کے حقدار ہر دور میں آتے رہیں گے۔ جب جب کہیں کسی علاقے میں، مکمل پوری دنیا میں اس میں حلال آ جائے یہ ناممکن ہے۔ اللہ کی پسندیدہ چیز پوری دنیا سے ختم ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو چیلنج ہوگا اللہ کی قدرت کو کہ جو اللہ کو پسند تھا وہ دوسروں نے مٹا دیا۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ مولانا علی میاں صاحب لکھتے ہیں کہ جتنے اس قوم پر نشے و فراز اور عروج و زوال آئے ہیں، کسی دوسرے پر آتے تو 10% میں ہی ختم ہو جاتے۔ یہ نہیں مٹتے کیونکہ یہ اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ اللہ کی پسند کو نہیں مٹا سکتے آپ، اس لیے اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا، وہ مٹے گا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اس دنیا میں باقی رہے گی، عمل میں بھی باقی رہے گی، قول میں بھی باقی رہے گی، اعتقاد میں بھی باقی رہے گی، کتاب میں بھی باقی رہے گی، جسم میں بھی باقی، زبان میں بھی باقی، بیان میں، اور دل میں عقیدے کے ساتھ باقی، اور قلم کے ذریعے لکھی ہوئی باقی۔ مٹ نہیں سکتی، کوئی ادا نہیں مٹے گی۔ اس لیے یہ ہماری خودیا ہو کہ اسلام مٹ جائے گا، یہ تو ہوا ہی نہیں ہے، نہ ہوگا۔ مراکز مٹ سکتے ہیں،
اسلام نہیں مٹتا ہے. مرکز مٹ سکتے ہیں، وہ تاخت و تاراج کیے جا سکتے ہیں، بدلتے رہے ہیں مراکز تو دنیا میں، اور یہ بھی اللہ کا نظام ہے. اللہ کو ہر قوم کو اسلام کا خادم بنانا ہے، ہر قوم کو. یہاں کوئی نیچ اونچ نہیں ہے، یہاں کسی کا انتخاب نہیں ہو گیا ہے کہ بس ایک قوم دنیا میں رہے گی جو اسلام کی خدمت کرے گی. نہیں، کوئی ایک علاقہ ایسا رہے گا جو اسلام کی خدمت کرے گا. نہیں، پوری دنیا کو اس دین کا خادم بنایا جائے گا. اس لیے کہا گیا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. یہ تدریجی نظام کائنات ہے کہ جب جب پرانے مسلمان اسلام سے پشت پھرانے لگیں گے اور اسے حقیر سمجھنے لگیں گے، اللہ عز و جل دوسری قوم کو لے آئے گا، ان کے حوالے دین، اسلام، ایمان، قرآن، کتاب، نبی کی شریعت کو کیا جائے گا، نبی کی سنتوں کو کیا جائے گا، اور وہ یہ حقیر نظر رکھنے والے نہیں ہوں گے، وہ اسے سینے سے لگائیں گے. نیا خون، نیا جوش، نیا جذبہ. اللہ عز و جل فرماتے ہیں ہم دنیا میں اسلام کے لیے پیدا کرتے رہیں گے، آتا رہے گا، اور اس کی وجہ سے نیا کرنٹ ملتا رہے گا. اسلام عزت کے ساتھ اس دنیا میں باقی بھی رہے گا، سربلند بھی رہے گا، اس لیے کہ اللہ کا پسندیدہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا شریعت ہے، حضور کا ہر عمل دین ہے، اور وہ باقی رہنے والا ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا پسندیدہ ہے. اور جو چیز اللہ کی پسند ہے، پہلا دعویٰ کہ اسلام پسند ہے، اور دوسرا دعویٰ کہ جو پسند ہے وہ ہمیشہ رہے گا، مٹے گا نہیں. یہ دو دعوے اسلام لے کر آیا تھا. تیسرا دعویٰ خود بخود ثابت ہو جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور کی شریعت کو، حضور کے دین کو مٹایا نہیں جا سکتا. دوسرے اس کے نہ مٹنے کی ایک اور وجہ ہے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. یہ ایک اور وجہ ہے کہ اسلام ایسا آسمانی دین ہے جو اتنی بلندی اور ایسا لیمینیشن رکھتا ہے کہ اس میں زمینی طور پر کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتا. اتنی چمک ہے، ایسا نور ہے اس میں کہ کوئی بھی دوسری چیز اس میں ملائی ہی نہیں جا سکتی. جو کچھ بھی ملاؤ گے خود بخود الگ تھلگ نظر آئے گا، جو ملانے جاؤ گے وہ الگ الگ نظر آئے گا، اس کا کلر بھی الگ نظر آئے گا، سب کچھ الگ نظر آئے گا. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے اس دین میں کوئی بھی نئی ایجاد اگر کرے گا، خادم کی حیثیت سے نہیں، اصل کی حیثیت سے اگر کسی چیز کا اضافہ کرے گا تو وہ الگ تھلگ ایسی نظر آئے گی کہ ایسا لگے گا کہ اس کو باہر نکال دیا گیا ہے، وہ داخل ہی نہیں ہو سکتی، اسٹرکچر میں شامل ہی نہیں ہوگی. اسلام کی عمارت میں باہر سے کچھ آنے کے لیے جگہ نہیں ہے، خالی ہی نہیں، بھرا ہوا ہے. جو آئے وہ دروازے سے باہر رہے، اس لیے کہ مہر لگ چکی ہے، اب اندر تو جگہ ہے ہی نہیں، اب جو آئے گا وہ باہر رہے. اسلام جب اللہ کا پسندیدہ ہے، اسلام جب ہمیشہ رہنے والا ہے، تو اب ساتھ ساتھ یہ بھی کہیے کہ جو اللہ کو پسند ہے اس سے اعلیٰ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ اس سے اعلیٰ کا تصور ہی نہیں کیا. اگر اس سے اعلیٰ ہوتا تو اللہ کی پسند ہوتی، جو سب سے بڑا ہے اس کی جو سب سے بڑی پسند ہے. اب اس سے اوپر اور کیا آئے گا؟ اس
سب سے پسندیدہ اور سب سے اعلیٰ سب سے سروپری اسلام ہے۔ مسلمان جب اسلام کو اپناتا ہے تو اس یقین کے ساتھ اپناتا ہے کہ اب میرے پاس جو طریقہ زندگی ہے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ دنیا میں سب سے اعلیٰ طریقہ ہے۔ میں جو کھا رہا ہوں وہ سب سے اعلیٰ کھانا ہے، میں جو پہن رہا ہوں وہ سب سے اعلیٰ لباس، میں جو بول رہا ہوں وہی سب سے اعلیٰ بول ہے، میں جو پڑھ رہا ہوں وہی سب سے اعلیٰ تعلیم ہے، جس کتاب پر میں عمل کر رہا ہوں وہ سب سے اعلیٰ کتاب ہے، جو احکام ہے میرے پاس وہ سب سے اعلیٰ احکام ہے، جو میری زندگی کے شب و روز ہیں ان سے اعلیٰ اس کائنات میں کسی کے پاس نہیں، سب گھٹیا ہیں، ہم سب سے اعلیٰ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مواقع پر اس افضلیت کو بیان فرمایا، اپنی بھی اور اپنی شریعت کی بھی، ساتھ میں جہاں اپنی فضیلت کو بیان فرمایا جگہ جگہ فرمایا لا فخر، لا فخر، مجھے اس پر فخر نہیں ہے، لیکن حق یہ ہے کہ جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جو مجھے ملا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اس امت کو یہ بات اس طرح گھول کر اس کی گھٹی میں پلا دی گئی ہے کہ دنیا میں کوئی کسی بھی رنگ میں آ جائے، دولت، منصب، ثروت، حکومت سب کچھ لے کر آ جائے اور کیسا ہی اپنے طریقے کو سکہ رائج الوقت بنانے کی کوشش کرے، قرآن نے حامان، قارون، فرعون سب کے تذکرے کر کر کے ان کا گھٹیا اور ذلیل ہونا اور اسلام کا روحانی، ایمانی، اخلاقی، انسانی زندگی کے لیے خیر ہونے کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہونا اس امت کو ایسا پلا دیا ہے کہ کوئی کسی بھی رنگ میں آ جائے، کسی بھی منصب پر آ جائے، کیسے ہی آ جائے، یہ امت کسی بھی دور اور زمانے میں کسی کو خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اسی لیے اس پر بہت سے مراحل گزر گئے، محکومیت کے بھی گزرے، ایسا نہیں ہے، میں نے عرض کیا نا مراکز اجاڑے گئے، یہ قوم 1400 سال سے جی رہی ہے، جب 10 صدییں گزار دی تو ہم نے بہت سے عروج و زوال دیکھے ہیں دنیا میں، 10 بار اجڑے ہیں اور بسے ہیں، بہت سے آئے، بڑے بڑے آئے، ڈرانے والے بھی آئے، دھمکانے والے بھی آئے، اپنی باتوں کو رائج کرنے والے بھی آئے، سکہ جمانے والے بھی آئے، اپنی بات کو اچھا کہنے اور زبردستی کہلانے والے بھی آئے، لیکن اس امت کے دل سے اسلام سب سے اعلیٰ ہے یہ عقیدہ نہیں نکل سکے، نہیں نکال سکے۔ ترکی نے مغربی ہیڈ پہنانے کے لیے ہزاروں ہیڈ ہی ختم کر دیے، تن سے جدا کر دیے، لیکن اس کے باوجود وہ اس مغربیت کو مسلمانوں کے دلوں میں نہیں اتار سکے۔ وہ آئے تھے، وہ منگول اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ کر آئے تھے، لیکن مسلمانوں کے دل سے اسلام کی عظمت کا سکہ نہیں مٹا سکے۔ عیسائی آئے، کئی بار ہر ممکن کوششیں کرتے آئے، لیکن یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے، ان کے غلغلے، ان کی طاقتیں، ان کی قوتیں، ان کے ہتھیار، ان کی سازشیں ایسی وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ایسی سازشیں جو پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ٹال دیں، ہلا دیں، ہٹا دیں،
ایسی ایسی سازشیں بھی ہوئی، لیکن وہ 180 سال کا ڈارگیج ہم نے خود گزارا ہے، تب بھی آج ہم اپنی گاڑیوں کے ساتھ، ٹوپیوں کے ساتھ، اپنے نبی کی محبت کے ساتھ، اپنی اذانوں کے ساتھ، اپنی نمازوں کے ساتھ، اپنے مناروں کے ساتھ، اپنی تہذیب کے ساتھ، اپنے کلچر کے ساتھ، اپنے نبی کی سنتوں کے ساتھ، اپنے قرآن پاک کی تلاوتوں کے ساتھ، اپنے حرام و حلال کے ساتھ آج بھی موجود ہیں۔ اس کے لیے جو قربانی بھی دینی پڑی ہے وہ دیتے چلے آئے ہیں، وہ سنت صحابہ ہے، وہ سنت رسول ہے۔ جب جب اسلام کو ضرورت پڑتی ہے مومنین اپنے خون سے اس درخت کی آبیاری کرتے ہیں، لیکن ایک سنت رسول کو بھی مٹنے نہیں دیتے، اس لیے کہ ان کے نبی نے کہا تھا کہ ایک سنت کو زندہ کرنے میں اگر جان چلی جائے تو 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ ایک سنت کو زندہ کرنے میں آپ اندازہ لگائیے اسلام کی آبیاری اور اس کی حفاظت کیسے کرائی جا رہی ہے۔ ایک سنت کو زندہ کرنے میں اگر جان چلی جائے تو 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ اس سے یہ بھی تو معلوم ہو گیا کہ ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے سینکڑوں شہادتیں دی جا سکتی ہیں۔ اس لیے حضرت علی نے فرمایا تھا الدین وانا حی، اگر رسی بھی دیتے تھے اور وہ دینا بند کر دیں گے تب بھی ان سے قتال کیا جائے گا۔ ایک سنت کا خاتمہ اگر ہوتا ہے تو اس کو زندہ رکھنے کے لیے سینکڑوں شہادتیں دی جا سکتی ہیں، لیکن باقی رہے گا اس یہ ہمارے دل سے کوئی کھرچ نہیں پایا۔ بہت سے آئے تھے اور چلے گئے اس دنیا سے، لیکن یہ عقیدہ جو دیا گیا کہ اسلام اللہ کے محبوب نبی کے ذریعے سے آیا تھا، اللہ کو اس نبی کی ہر ادا پسند اور محبوب ہے، اور اسی کی اداؤں کا نام اسلام ہے۔ اسلامی تہذیب اور مذہب دونوں اسی نبی کے قال اور حال کا مجموعہ ہے، اور وہ اللہ کو پسندیدہ ہے، نہ اللہ کی پسند مٹے گی۔ یہ دنیا والے کتنا بھی غلغلہ پلٹ کرے مٹنے والی نہیں ہے، اور اس سے اعلیٰ اس کائنات میں اگر کچھ اور ہوتا تو وہ اللہ کو پسند آ گیا ہوتا۔ ایک بار جو چیز پسند آ گئی وہ بدلے گی نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر اس کے علاوہ کوئی اور اعلیٰ ہوتا تو اللہ اس کو پسند کرتے۔ معلوم ہوا کہ یہی سب سے اعلیٰ ہے۔ اب دنیا میں کوئی کچھ بھی کرے گا ہماری نظروں میں حقیر ہے، گھٹیا ہے، ادنا ہے، ناقابل اعتنا ہے، ناقابل توجہ ہے۔ جو ہمارے پاس ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں، حضور نے تو صفہ قائم فرمایا تھا اور استاد تیار کر دیے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں جو مکاتب، مدارس کا نظام قائم کیا ہے، جو نظام قائم کیا ہے، یہ بحث وکلا کے درمیان چل رہی تھی کہ مدارس کب سے ہیں، وہ ڈھونڈ کے لا رہے تھے کہ تب سے ہیں، تب سے ہیں۔ چھوڑو، جس طرح عمر لوگ آج تک مقبول ہے، مدارس کا اسٹرکچر عمر کا بنایا ہوا ہے، یہ نظام عمر نے دیا ہے۔ جب عمر لو ابھی تک حکومتیں تسلیم کر رہی ہیں تو عمر کا تعلیمی نظام حکومتوں کو تسلیم کرنا ہوگا، ورنہ اس سے اعلیٰ نظام لا کر دیجیے۔ عمر یہ جو نظام لائے تھے وہ نسلوں کو یہ کھلانے کے لیے لائے تھے کہ اسلام سے اعلیٰ کوئی نہیں۔ آج تک مدارس میں یہ روح باقی ہے کہ اسلام کا نظام سب سے اعلیٰ نظام ہے، سب سے برتر نظام ہے، اس سے بہتر اور اعلیٰ کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس امت کے دل و دماغ میں بھر دیا گیا تھا، یہ بچپن سے پلایا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا، سمجھایا جاتا تھا۔ مائیں ہمیں یہی سکھاتی تھیں، دادیاں یہی سمجھاتی تھیں، ہم دادا کو اسی پر عمل کرتا دیکھتے تھے، خاندان اسی پر قائم تھا۔ ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ
ہمیں اس عقیدے پر قائم رکھتا تھا، اور مکاتب اور مدارس میں اس عقیدے کو پلایا اور پڑھایا جاتا تھا۔ قیامت کا قریب ہے، یہ وہ دور ہے جس کے باب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا تھا، یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، یمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ یہ قیامت کا قریب ہے، بالکل جلدی جلدی اقوام میں اسلام ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر منتقل ہوگا۔ اب دلوں کا حال بگڑے گا ذرا ذرا میں، اور ناقدری کا شائبہ آیا تو چھینا جائے گا، دوسرے کو دیا جائے گا۔ جہاں جہاں ناقدری آئی چھین لیا جائے گا، دوسرے کو دے دیا جائے گا۔ تبدیلیاں تیزی سے ہوں گی، اور قیامت کا قریب ہے۔ دو باتیں، اس قرآن آیا ہے اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے، من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کون؟ اللہ سے زیادہ سچا کون؟ تو اس سب سے سچے کا کلام آیا ہے، اس کو دنیا میں جھٹلایا جائے تو اس کی غیرت اسے گوارا کرے گی؟ لیکن اللہ کا نظام بڑا عجیب، دوسری قوموں نے جھٹلایا تو ان قوموں کو مٹا دیا گیا۔ قرآن آنے کے بعد جن لوگوں نے ان کو جھٹلایا، جھٹلانے والوں کو نہیں مٹایا، ان کے اس جھٹلانے کو مٹا دیا گیا۔ اور اس کے لیے طریقہ کار کیا اپنایا گیا؟ ہمیشہ کے لیے آیا تھا نا، جو جھٹلانے والے تھے ان سے دنیا میں ریسرچ کرایا گیا، ایجاد کرائی گئی، تحقیقات کرائی گئی، اور خود ان کے قلم اور زبان سے کہلایا گیا کہ یہ کہو جو قرآن کہہ رہا ہے وہی دنیا میں پایا جا رہا ہے۔ آج لوگ ہمارے اوپر کان رکھتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں کہ تم نے سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک کیا ایجاد کیا ہے؟ تم نے کب ایٹم بنایا؟ تم نے بنایا کیا دنیا میں؟ ہم نے کہا ہمیں اللہ نے یہ ڈیوٹی اس لیے نہیں دی کہ دنیا تو بنی تھی قرآن کی صداقت کے لیے، حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے۔ ہم تو ویسے ہی قرآن کی حقانیت کے قائل اور اس کے علم بردار تھے۔ جو انکار کر رہے تھے اللہ عز و جل نے انہیں لگایا کام میں، انہوں نے ریسرچ کیا، انہوں نے تحقیقات کی، انہوں نے ایجادات کی، اور پھر وہ وہاں پہنچے، چاہے اسپیس میں ہو اور چاہے زمینوں کی گہرائیوں میں ہو، ہواؤں میں ہو، فضاؤں میں ہو، ذرات میں ہو، وہ پہنچے اور انہوں نے قرآن کی سچائی کو اپنی ایجادات سے ثابت کیا، اور یہ کہا کہ ہمارے باپ دادوں نے انکار کیا تھا، وہ غلط کیا تھا، واقعی جو بات قرآن کہہ رہا ہے وہ تحقیق کے بعد ثابت ہو رہی ہے۔ مثالیں دینے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہو اگر اسکول میں پڑھتے ہو تو، ورنہ بس کے لیے پھرتے تو ہو، پڑھتے نہیں۔ اگر پڑھتے تو یہ ثابت ہوتا تو وہ اس کام میں لگے۔ اب اتنے سارے ثبوت ہو جانے کے بعد اسی لیے سائنٹسٹ کوئی دوسرا مذہب قبول نہیں کرتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے۔ جو بھی محقق آتا ہے وہ اسلام قبول کرتا ہے۔ یہ کیوں دوسرے مذاہب کو قبول نہیں کر رہے ہیں؟ جو جتنی گہرائی میں جاتا ہے صداقت لے کر اوپر آتا ہے، اور وہ وبا کے دوہل اعلان کرتا ہے اللہ کی بات سچی ہے، اسی کا کلام سچا ہے۔ ساری کائنات اللہ کے کلام کی تصدیق کرتی ہے۔ اب اس زمانے میں اتنی ساری تصدیقات کے بعد بھی اگر کوئی اسلام کی حقارت رکھے دل میں تو اس کو پھر اسلام اس کے دل میں باقی نہیں رکھا جائے گا، تبدیل کر دیا جائے گا۔ قرآن نے کہا ہے ایک تتولوا، اگر تم کچھ پھیرو گے تو فوراً یستبدل قوما غیرکم،
ہم تبدیل کر دیں گے، تمہیں ہٹا دیں گے، دوسروں کو لے آئیں گے، پھر تم کیا ہوگے؟ کہوا منصورا، پھر تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی، تمہیں مٹا دیا جائے گا۔ اس لیے کہ جب تک تم پسندیدہ اسلام پر تھے، ارے کچھ سنا ہے، کچھ سائنس وائنس پڑھتے ہو، کیا کرتے ہو، چاند کو روشنی کہاں سے ملتی ہے؟ ایسا پڑھا ہے نا کہیں بھی سورج سے ملتی ہے، جب تک وہ سامنے رہتا ہے ملتی ہے، اگر نہ رہے تو گہن لگ جاتا ہے، نہیں ملتی ہے۔ مومن جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محاذات میں رہ کر سنن رسول کا پابند رہتا ہے، اس کو نور ایمان دیتا ہے۔ جب وہ حضور کی محاذات سے ہٹ جاتا ہے، اس کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اس کو جو نور ملا ہے، جو روشنی ملی ہے، وہ تو حضور کے سامنے ہونے کی وجہ سے ملی ہے۔ جہاں ہٹا اور آج اندوری شہر پڑھ رہے تھے، ناک کہتا ہوں لرزتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ روبرو ہیں آپ۔ میں نے کہا اس سے اور بڑھاؤ اس کو، یہ تو ابھی چھوٹا ہے، صرف اس یہاں تک نہیں، یہ کہو کہ جب گویم مسلمانم بلرزم، جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں تو لرز جاتا ہوں، اس لیے کہ میں حضور کی محاذات میں آ جاتا ہوں، اور جب میں حضور کی محاذات میں آتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ روبرو ہیں آپ، جو محسوس ہوتا ہے۔ اس مومن میں رسول اللہ کی جھلک نظر آتی ہے، اس کے اقوال میں، اس کے افعال میں، اس کے اعمال میں، اس کے کردار میں حضور کی جھلک نظر آنے لگتی ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ روبرو ہیں آپ، محسوس ہوتا ہے۔ جو سامنے رہے گا وہ مومن رہے گا، اور جو نبی سے پشت پھرا دے گا اس کا ایمان باقی نہیں رہے گا، تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہاں تک آ گئے کہ قرب قیامت ہے، بہت تیزی سے بدلا جا رہا ہے۔ اب آخری بات، جو چیز آنے والی ہوتی ہے اس کا پہلے سے احساس ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیے، جو چیز آنے والی ہوتی ہے اس کا پہلے سے احساس ہوتا ہے۔ دیکھا نہیں ہے جو لوگ مر جاتے ہیں بعد میں لوگ کہتے ہیں ارے انہیں مجھے احساس ہو گیا تھا، پہلے سے ہی مجھ سے یہ کہنے لگے تھے، وہ بیوی کہتی ہے مجھ سے بھی یہ کہا تھا، بیٹا کہتا ہے مجھ سے بھی کہا تھا، دوست کہتے ہیں مجھے بھی ایک دن یہ بات کہتی تھی۔ اندرا گاندھی نے بھی مرنے سے 48 گھنٹے پہلے کہا تھا کہ میرے خون کا آخری قطرہ بھی اس ملک کی زمین کے لیے وقف ہوگا، 48 گھنٹے کے بعد وقف ہو گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی کہا تھا کہ اگر مجھے ملک کے مفاد کے لیے پھانسی کے تختے پر لٹکنا پڑا تو میں لٹک جاؤں گا، لٹکا دیے گئے۔ یہ سب کو احساس ہوتا ہے، اور احساس کا اظہار ہونے والا ہے، کہیں نہ کہیں تھوڑا تھوڑا اس کا احساس ہونے لگتا ہے۔ قیامت کا قریب ہے، حقیقت میں اسلام کے غلبے کا زمانہ قریب آ رہا ہے، باطل کو اپنے مٹنے کا احساس ہو رہا ہے۔ جب باطل کو اپنے مٹنے، جب کسی کو اپنے مٹنے کا احساس ہوتا ہے تو وہ پوری طاقت اپنے باقی رہنے کے لیے لگاتا ہے۔ یہ جو احساس ہو رہا ہے اپنے مٹنے کا، اسی کو کہتے ہیں فوبیا۔ یہ جو اسلامو فوبیا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آ رہا ہے، اس کا احساس ہونے لگا ہے باطل کو، ہر طرف سے، حکومتوں کو بھی ہو رہا ہے، تہذیب کو بھی ہو رہا ہے، مذاہب کو بھی ہو رہا ہے، قوموں کو بھی ہو رہا ہے، مفکرین کو بھی ہو رہا ہے، سب کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ اسلام آ رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں اسلام سرایت کر رہا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ قبول کر رہے ہیں ان کا ڈر ہے، نہیں، وہ جو آ رہا ہے بہت تیزی سے اور پھیلنے والا ہے پوری دنیا میں، اس لیے کہ اور کوئی سچا بچا ہی نہیں ہے ہی نہیں سچا، صرف سچ ہے تو اسلام کا ہے۔ قیامت کا قریب ہے، قیامت آنے سے پہلے ایک دن غلبہ تو ہوگا،
یہ اسلاموفوبیا، اسلام کا خوف جو سرایت کیے ہوئے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے غلبے کا ڈر پایا جاتا ہے۔ اب جب ڈر پایا جاتا ہے تو کیا کیا جائے گا؟ تو اس کے 3 طریقے اپنائے جائیں گے۔ ایک تو حکومتی سطح پر اپنے نظریات کو پھیلانے، چپکانے، خوبصورت بنا بنا کر پیش کرنے، اس کے اوپر دولت بہانے، اشتہار کرنے اور طاقت کے زور پر اسے چلانے کی کوشش کی جائے گی۔ اپنے نظریات کو، جس کو اپنا مذہب سمجھا جاتا ہے، جس کو اپنا نظریہ سمجھا جاتا ہے اسلام سے مخالف، اس کے لیے سب کچھ کیا جائے گا، سارے وسائل دنیا بھر کے استعمال کیے جائیں گے۔ نمبر 2، جو لوگ ہیں ان کو دعوت دی جائے گی اپنے اپنے مذہب، اپنے اپنے نظریے پر مضبوطی سے قائم رہو۔ یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے آپ کو؟ اگر آپ میں اٹریکشن ہے تو لوگ ویسے ہی رہیں گے، آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ کیا دہشت کاری ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ڈر رہے ہو؟ نہیں، کچھ خطرہ ہے۔ گھروں سے کہو، ارے بھائی گھروں کی ضرورت کیا پڑ رہی ہے؟ ہمارا نبی تو کہہ رہا ہے لا فخر، آپ کہہ رہے ہیں گرو، تو لا فخر کہہ رہے ہیں، ہمیں کوئی گرو نہیں ہے اس پر۔ آپ کیوں، کیا بات ہے؟ اور دہشت پائی جاتی ہے، خوف پایا کہ ہم مٹ جائیں گے۔ ہم سے تو کہہ دیا گیا ہے کہ اللہ کا پسندیدہ ہے، مٹنے والا ہے ہی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ کچھ افراد، کچھ شخصیات، کچھ قومیں، کچھ علاقے، کچھ شہر، کچھ بستیوں کو مٹا دو گے، لیکن اسلام نہیں مٹے گا۔ تمہیں اس کا خوف ہے کہ تمہارے نظریات مٹ جائیں، تو دوسرا طریقہ یہ اپنایا جاتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ اپنایا جاتا ہے کہ اسلام میں اس کی حقانیت میں سند لگاؤ سند کہیں سے کی۔ کچھ کھڑکی دروازے زبردستی ہے نہیں، اسلام کی دیواریں تو بہت مضبوط ہے، زبردستی کھڑکی دروازے نکالنے کی کوشش کرو، اپنا شرک اندر ڈالو، اپنے نظریات کو اندر ڈالو، مسلمانوں کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرو کہ جس پرانے اسلام پر تم قائم ہو وہ تمہارے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ اور رامپال جی کا ایک قرآن چل رہا ہے نا، لوگ وہ بھی پڑھنے لگے ہیں۔ آج کل ایک تو مصیبت یہ قیامت کا قریب ہے، گوبر بھی بک رہا ہے۔ ابھی ایک صاحب آئے تو وہ کہہ رہے تھے کہ دبئی ایک صاحب نے 22 کروڑ کا گوبر بیچ دیا۔ ایک زمانہ تھا کہ وہ اسلام ہمیں بیچتے تھے، آج پتہ لگا 22 کروڑ کا گوبر بیچ دیا۔ تو یہ دور تو گوبر بیچنے کا ہے۔ جب لوگ اچھی چیز چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ عز و جل گھٹیا پر ڈال دیتے ہیں۔ جس عورت نے پردہ چھوڑ دیا، اپنے آپ کو عزت دار بنانے کے لیے پردے کو ذلیل سمجھ کر چھوڑا، اللہ عز و جل نے ننگا کر کے کھڑا کر دیا۔ اس کو آپ عزت نہ سمجھیے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ جو دودھ چھوڑ دیتا ہے خدا اسے پیشاب پہ لے جا کے کھڑا کرتا ہے۔ جو آلہ کو چھوڑتا ہے، جنہوں نے اللہ کو چھوڑا ہے، پھر وہ گوبر پوج رہے ہیں، وہ گائے پوج رہے ہیں، وہ جانور پوج رہے ہیں، وہ خنزیر پوج رہے ہیں۔ جب بڑے کو چھوڑتے ہو نا، سب سے اعلیٰ کو، تو اللہ عز و جل وہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم جب گراتے ہیں اوپر سے سب سے نیچے پہنچاتے ہیں، سب سے نیچے والے پھر بھی ان کے اوپر رہتے ہیں، اس لیے جو اوپر سے گرتا ہے گہرا گڈھا کرتا ہے۔ وہ دیکھا نہیں تھا لوط علیہ السلام کی قوم کو اڑایا اتنا اوپر اٹھایا، اور 3 لاکھ کی صدوم کی آبادی کو اتنا اوپر اٹھایا، کہہ رہے فرشتوں کے قلم کی آواز سننے لگے تھے۔ اور پھر جب پلٹا ہے تو پہلے وہ گرے، اوپر سے پتھر گرے، پھر اس کے اوپر وہ زمین کا ٹکڑا گرا۔ اتنی گہرائی ہو گئی کہ وہ جو ڈیڈ سی ہے ساری دنیا کے سمندروں سے 300 فٹ گہرا ہے۔ وہ اسرائیل میں جو سمندر ہے اتنا نمکیلا کہ آدمی لیٹ جائے تو ڈوبتا بھی نہیں ہے،
کوئی کیڑا زندہ نہیں رہتا، اور کوئی ساتوں سمندروں میں سے کوئی سمندر اس سے ملتا نہیں، کوئی اس سے ملنے کو تیار نہیں، کیونکہ معذب علیہم کا سمندر ہے کوئی نہیں، اور اتنا گہرا گڈھا ہو گیا تو جو اوپر سے گرتا ہے وہ بہت نیچے گرتا ہے۔ تو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان کو یہ سمجھایا جائے کہ وہ اسلام جو پرانا تم ابھی تک سنتے چلے آ رہے ہو، یہ اسلام اوریجنل نہیں ہے، اوریجنل اسلام ہم سمجھائیں گے۔ تو امریکن قرآن آیا، رامپال کا قرآن آیا، نہ معلوم مستشرقین کے کتنے قرآن کے ترجمے آئے، سیرت محمدی لکھی باقاعدہ، یہ سب کیا ہے کہ ڈپلیکیٹ لانے کی کوشش۔ اسی میں ایک طریقہ اور اپنایا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ کچھ لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ تم اس کا دعویٰ کرو کہ امت میں بگاڑ بہت، فساد بہت آ گیا ہے، امت اپنے صحیح راہ سے بہت دور چلی گئی، اب اللہ عز و جل نے آخری زمانے میں مجھے بھیجا ہے، میں مہدی بن کر آیا ہوں۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب جب پوری دنیا ظلم سے بھر جائے، دیکھیے حضور کا انداز دیکھیے، حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ سارے اسلام والے بگڑ جائیں گے، یہ نہیں فرمایا، یہ کہا تھا کہ پوری دنیا ظلم سے بھر جائے گی، اس وقت میں اللہ عز و جل ایک مہدی پیدا کرے گا جس کا نام میرے نام، جس کے ابا کا نام میرے ابا کے نام کے مطابق ہوگا، وہ میری نسل سے ہوگا، اور وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوگا، مکے میں اس کا تعارف ہوگا، اور پھر وہ لشکر لے کر نکلے گا اور پوری دنیا جو ظلم سے بھر گئی ہے اس کو وہ عدل سے بھر دے گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اس کو اس کانٹیکسٹ میں سمجھیے اور سمجھائیے جا کر۔ یہ جو دعوے میں لڑنے لگے ہیں آپ کہ امت مسلمہ کے بگاڑ کو سدھارنے کے لیے مہدی آئے گا، یہاں سے فساد شروع ہو رہا ہے، یہ دھوکہ ہے جو ہم علماء کو بھی لگ رہا ہے۔ معاف کیجیے، جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں ان کا انداز بھی یہی ہو گیا ہے، امت مسلمہ میں حق اسلام قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ جو بگاڑ ہے یہ امت مسلمہ کے بگاڑ کو سدھارنے کے لیے مہدی نہیں آ رہا ہے، علماء امت ہمیشہ باقی رہیں گے، سینہ سمر رہیں گے، جو اسلام کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ مہدی جو آئے گا وہ تو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ظلم کو مٹانے کے لیے آئے گا۔ یہ ہے دسیسہ کاری، جہاں سے ہوتا ہے، جہاں دیا جاتا ہے دھوکہ۔ اب کہا جا رہا ہے میں مہدی بن کر آ گیا، اب تم لوگ سب میرے ہاتھ پر بیعت کرو، یہ جو فساد بچا ہے اس کو میں مٹاؤں گا۔ اللہ بھائی اتنے اچھے مہدی ہو تو چلو نکلو پھر لشکر لے کر، اور دنیا ظلم و جور سے بھری ہے، ذرا عدل سے بھر دو۔ کونے پوچھیلے میں ہی گھسے رہتے ہیں اور وہیں مر جاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے پیدا ہو چکے، مر چکے، لیکن پیدا کیے جاتے ہیں اور یہ انداز دیا جاتا ہے، اور ادھر پھر دھیرے سے وہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم دیکھو مجھے مان لو اس لیے کہ میں ہی عیسیٰ بن کر اترا ہوں۔ کہاں سے اترے ہو؟ ماں کے پیٹ سے نکلے ہو، اترے کہاں سے ہو؟ ہاسپٹل میں پیدا ہوئے تھے، تمہارا تو وہ بنا ہوا ہے، کیا ہوتا ہے برتھ سرٹیفکیٹ، تو تم آسمان سے کیسے اترے ہو؟ کہ نہیں میں ہی عیسیٰ ہوں، مجھے اس شکل میں بھیجا گیا ہے۔ یہ پھر اب دھوکہ دیا۔ اب علماء کہتے ہیں یہ ختم نبوت کا مخالف ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو مولویوں کو کیا برا حال ہے ان کا، یہ امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ارے بھائی میں نے نبوت کا دعویٰ کب کیا ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں سچی ہدایت لے کر آیا ہوں۔ یہ مولویوں کا اپنا عہدہ ہلتا ہے، ان کی کرسیاں ہلتی ہیں، یہ فسادی ہے، یہ بابا بن کر بیٹھ گئے ہیں۔ وہ مرزا جھیلوی کہتا ہے سب بابا بن کر بیٹھ گئے، میں اکیلا صحیح بن کر آیا ہوں۔ ان کی کرسیاں ہلتی ہیں اس لیے یہ ختم نبوت کی باتیں کرتے ہیں۔
ہم نے تو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا. سر آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تو آپ نے اپنے آپ کو عیسیٰ کہا ہے نا. تو ایک عیسیٰ تو وہ تھے جو حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے, نبوت ملی, رہے دنیا میں, اور پھر انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. من رفعہ اللہ ما قتلوہ ما صلبوہ ولکن شبہ لہم, ان کو آسمانوں پر اٹھایا گیا, وہ تو ادھر چلے گئے, اور قیامت کے قریب وہ سفید مناروں پر دمشق کی مسجد پر اتارے جائیں گے. تو وہ تو آلریڈی نبی ہیں اور اتارے جائیں گے. ان کی نبوت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا میں ظہور پذیر ہوئی تھی. حضور کی نبوت اگر تم تو نبیین والی روایت مان لو, کر لو اشکال, تب بھی فیصلوں کے اعتبار سے نبوت حق ہے, کسی کو انکار نہیں ہے. حضور کا سردار انبیاء ہونا بھی حق ہے, کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں نبوت حضور سے پہلے ظاہر ہوئی تھی, تو وہ تو حضور سے پہلے کے نبی ہیں, اور بعد میں وہ امت میں تشریف لا رہے ہیں. لیکن تم گھر بیٹھے بیٹھے دعویٰ کرنے لگے اماں کے پیٹ سے نکل کر کہ میں عیسیٰ ہوں, تو تم ایک والے عیسیٰ ہوئے نا جو ان عیسیٰ کے علاوہ ہے. تو پھر ایک نئی نبوت لانا پڑے گی نا آپ کے لیے. تو یا تو پرانی کرسی ہوتی, تو پرانی کرسی والا تو الگ ہے. اب تو نئی کرسی سے بھرا ہوا ہے, کرسی خالی نہیں ہے. میں ہی سوچ رہا ہوں میں نیچے اتر کے بیٹھوں گا, کرسی کوئی خالی ہی نہیں ہے. تو اب یہ تو بتائیے کہ پھر آپ کے لیے کون سی کرسی لگائی جائے. نئی نبوت کا دعویٰ ہی تو کرے گی آپ کا ارادہ کیا ہے کہ پوری امت کو یہ پیغام دینا, پوری انسانیت کو ظلم ہٹا کر عادل کا نہیں دینا, پوری امت کو یہ پیغام دینا ہے کہ تمہیں پورے علماء نے, اسلام نے گمراہ کر رکھا ہے. اب میں ایک مذہب ایجاد کروں گا جو ادھر والوں کی مرضی کا ہوگا, مکس ہوگا. اس لیے آپ دیکھیں گے یہ جتنے بھی ایجاد ہو جاتے ہیں نا نئے نئے, آج کل کچھ لوگ مرزا جھیلوی کے وہ اپنا نام محمد علی لکھتے ہیں, ایسے ہی لوگ اپنے اچھے اچھے نام رکھتے ہیں, یہی ہوتا ہے. لیکن یہ سب باتیں وہی کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ اتنے اچھے ہیں تو مسلمانوں کے لیے, علماء کے لیے آپ سخت ہیں. چاہے شکیل بن حنیف ہوں, چاہے مرزا قادیانی ہوں, چاہے مرزا جھیلوی ہوں, جتنے ہیں مسلمانوں کے لیے, اہل اسلام کے لیے سخت ہیں, اور عیسائیوں کے لیے, یہودیوں کے لیے آپ نرم ہیں. جبکہ اسلام نے پہچان دی تھی جو حق پر ہوگا اشداء علی الکفار رحماء بینہم, جو حق پر ہوگا وہ اپنوں کے درمیان نرم ہوگا. وہ اسلام سے مخالف جو چیزیں ہیں ان کے لیے سخت ہوگا. جو بھی ایسا بن کر آئے جو اپنوں کے لیے سخت ہو اور غیروں کے لیے نرم ہو. خوب نعتیں سنائی ہیں آپ نے, اپنوں کو دعائیں, گالی دینے والوں کو بھی دعائیں دیں, اور خوب محبتوں سے پیش آئے اور سب کچھ کیا, پھول برسائے. پھول بات ہے ہی نہیں لیکن پھر بھی آپ تو کہتے ہیں کہ برسائے. خیر یہ سب اپنی اپنی جگہ اپنی ذات سے دشمنی کرنے والوں کے ساتھ کیا گیا, لیکن اسلام مٹانے والوں سے جنگ کی گئی. اس فرق کو بھی بیان کرتے رہیے. شاعری کا یہ انداز نہ رکھیے کہ نبی کا ایک ہی پہلو سامنے آ جائے. اپنی ذات پر ظلم کرنے والوں کو دعائیں دی جاتی ہیں, لیکن اسلام مٹانے کے لیے آنے والوں سے جنگ کی جاتی ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, یہ معیار دیا ہے قیامت تک کون حق پر ہے اور ہدایت پر ہے اور کون باطل زدہ ہے. اس کو اگر پہچاننا ہو تو یہ دیکھیے کہ وہ اپنوں کے ساتھ کیسا ہے. اگر اپنوں کے ساتھ سخت ہے, غیروں کے ساتھ نرم ہے, اسی کو گمراہی کہتے ہیں. یہ صحابہ کی روش سے ہٹا ہوا ہے, یہ صحابہ کی روش سے ہٹا ہوا ہے.
اب یہ سب کھڑکیاں کھولی جاتی ہیں، سوشل میڈیا ہے، ماڈرن لوگ لائے جاتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو پرانے لوگ ہیں، جو پرانا طریقہ ہے منبر و محراب سے اسلام پہنچانے کا، جو تفاسیر ہیں صحابہ کرام کی تفسیر پر لکھی گئی ہیں۔ ابھی کل ہی ایک صاحب کا فون آ گیا تھا، وہ کہہ رہے تھے ہمارے امام صاحب نے 3 رکعت پر سلام پھیر دیا، تو پیچھے سے کسی نے کہا کہ امام صاحب آپ نے 3 رکعت پر سلام پھیر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اور پبلک سے پوچھا کہ کیوں، یہ صحیح کہہ رہا ہے 3 رکعت پہ پھیرا ہے؟ کہاں صاحب 3 رکعت پہ پھیر دیا، اور کیا کرنا ہے؟ امام صاحب کھڑے ہوئے 1 رکعت پڑھا دی اور کہا ہو گئی 4، اور ذوالیدین کی حدیث سنا دی، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اب وہ جنہوں نے سنی تھی بیچاروں نے، انہوں نے مجھے فون لگایا کہ صاحب مسلم شریف کی روایت ہے۔ میں نے کہا بالکل ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اور جو امام صاحب نے سنائی میں ان کو بھی مسلم شریف ہی کہوں گا، ان کو بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ غیر مسلم ہو گئے ہیں، لیکن حدیث کو صحابی سے سمجھو۔ وہ مسلم شریف کی روایت کو گونگے بہرے ہو کر پڑھ کر تو آ گئے، سمجھ کر نہیں آئے۔ سمجھائے گا صحابی، جس طرح اللہ کا پیغام نبی سمجھاتا ہے اسی طرح رسول اللہ کا پیغام صحابی سمجھائے گا، اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مسجد میں گیا تھا اور میں نے جا کے پوچھا کتنی رکعت ہو گئی، تو کوئی بولا ہی نہیں، اور ایسے گھور گھور کے دیکھ رہے تھے۔ جب سلام پھر گیا تو میں نے کہا کہ بھائی میں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا؟ تو صحابی نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم اب نماز میں بولنے کو منع کر دیا گیا ہے۔ یہ روایت اس سے پہلے کی ہے ذوالیدین کی، یہ صحابی فرما رہے ہیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ نمازوں میں خاموشی آئی ہے۔ جب خاموشی آ گئی اس کے بعد کیا حضور نے اس طرح کی باتیں کر کے نماز پوری کی ہے؟ یہ صحابی سمجھائے گا۔ اب ہمیں جب پرانا طریقہ، یہ سمجھانے والا طریقہ، صحابہ والا طریقہ ناپسند ہوتا ہے تو پھر ہم یہ سوشل میڈیا اور ماڈرن دنیا کے حوالے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں ہوتی ہیں، آج کل تو میں بہت دن سے کہہ رہا ہوں، دیکھو لڑکیاں پڑھ رہی ہیں اور لڑکوں نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ اب دھیرے دھیرے دیکھا ہوگا وہ ویڈیو آنے لگے کہ مسجد میں عورتیں بیان کرنے لگی۔ کچھ دن جا رہے ہیں، کچھ دن مسجدوں میں تمہارے پردہ خانے الگ بنے ہوں گے، تم وہیں چھپ چھپ کے آنا، پردے میں نماز پڑھ کے چلے جانا، وہ بھائی نماز پڑھائے گی، وہی بیان کرے گی۔ وہ دور آ رہا ہے بہت تیزی سے۔ اب وہ بھائییں کون سا اسلام سنا رہی ہیں؟ نہ پوچھئے، آج کل آن لائن تعلیم کا زمانہ ہے۔ ہمارے علماء نے حوالے سے اجازت تو دی، دینا بھی چاہیے تھی جہاں ضرورت تھی، لیکن یہ فلٹر کون لگائے گا کہ اس برقعے کے اندر کون ہے؟ بھائی ہمارے یہاں تو ہم کیا کریں، ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث بھی صحابہ باندھے رہتا ہے اور محمد علی مرزا بھی صحابہ باندھ کے آتا ہے۔ جب باطل آتا ہے تو نقل تو ہماری ہی کر کے آئے گا۔ اب اس برقعے کے اندر کون ہے اتنی میٹھی سریلی پیاری آواز میں، اور کیا زہر دے رہا ہے، اس کو سمجھے گا کون؟ یہ آن لائن تعلیم سے۔ اس کو ڈرنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 2 باتیں صرف آخر میں کہہ دوں، میں نے 6 منٹ زیادہ لے لیے، میرا 12:30 تک آئے، صرف 2 باتیں کہہ کر نیچے اتر رہا ہوں۔ ایک یہ کہ اگر اسلام کی کسی ایک بات کی بھی حقارت دل میں آ گئی، اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ اسلام پر باقی رہ پائیں گے۔ اب آپ کے دل سے، آپ کی نسلوں سے ایمان چھین دیا جائے گا۔ بہت کڑوا سچ ہے، لیکن یہ کائنات کی حقیقت ہے اور سنت اللہ ہے، قرب قیامت میں یہ فیصلہ ہے اور قرآن کا اٹل فیصلہ ہے۔ یہ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا سماج، آپ کا معاشرہ، آپ کا گھرانہ، آپ کی عورتیں، آپ کے مرد، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، آپ کا خاندان کہاں تک اسلام کو اپنے سینے میں محبوب بنائے ہوئے ہے۔ اس اللہ کی پسندیدہ چیز کو آپ ناپسند کہہ کر ٹھکرا دیں اور پھر اللہ آپ کو مومن باقی رکھے، یہ خیالست و محالست و جنون دیوانگی ہے۔ یہ آپ کی، آپ پیدا تو ہوئے تھے اسلام پر لیکن مر نہیں سکتے اس حقارت کے ساتھ۔ ایک بات
دوسری بات، اسلام جن راستوں سے پہنچتا ہے اگر ان کی حقارت دلوں میں آ گئی ہے، آپ کے بچے جمعے میں بیان سننے نہیں آتے، کیوں؟ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں وہ مسجدیں چاہیے جن میں بیان نہ ہوتے ہوں، جلدی نماز ہوتی ہو۔ آپ کو اسلام سننے سے نفرت ہے، جو راستے ہیں دیکھیے، ضرورت تو ہے، یہاں نہیں سنیں گے سوشل میڈیا پر سنیں گے، اچھوں سے نہیں سنیں گے تو اللہ بروں سے سنوائے گا، ہدایت والوں سے نہیں سنیں گے تو گمراہوں سے سنیں گے۔ اگر آپ کو صحیح راستوں سے نفرت ہو گئی ہے تو گمراہی کے راستے آپ کو یقیناً آ کر رہیں گے، آپ کے دلوں تک پہنچ کر رہیں گے اور آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو جس ایمان پر پیدا کیا ہے اسی پر مرنے اور اپنی نسلوں کو اس پر چھوڑ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔